السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کے رشتوں کو لے کر بڑے مسائل آتے رہتے ہیں کہ رشتے والے آتے ہیں، دیکھ کر کے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ سے کوئی جواب نہیں ہوتا ہے اور بچہ اس وقت میں اندر سے بڑی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ ایک احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے کہ ہمارے اندر کون سی کمی ہے، کیا ہم پر کوئی بندش یا پھر کوئی جادو یا پھر کسی کی نظر یا کسی حاسد نے اپنے حسد کی وجہ سے کوئی ہم پر بندش لگا دی ہے۔ تو آج میں آپ کو 3 عمل بتلانے جا رہا ہوں اور ان عمل کو ایمان اور یقین کے ساتھ جو کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے راستے ہموار کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بندشوں کو توڑ دے گا۔ اللہ رب العزت اس کے لیے بہترین اور اچھے نصیب والا رشتہ اس کو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے عطا کر دے گا۔ دیکھیے، اپنی زندگی کے اندر یہ 3 عمل بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ عمل خاص طور سے بتلا رہا ہوں۔ یہ 3 عمل کرنے سے پہلے اپنی زندگی کے اندر ایک معمول یہ بنانا ہے کہ مجھے اللہ کی ذات سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا ہے۔ میں ہر وقت اور ہر لمحہ اللہ کی ذات پر، اللہ کی قدرت پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے قادر مطلق ہونے پر میرا یقین اور میرا ایمان ہے۔ اور یہ بھی اپنے دل میں بات یاد رکھے کہ اللہ رب العزت جو میں دعائیں کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعاؤں کو سنتا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، کہ یقیناً بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے اور میری حالت کو، میری کیفیت کو، میرے دل کی باتوں کو، ہر چیز کو جاننے والا، سننے والا اور دیکھنے والا ہے، یہ یقین۔ اور دوسری بات، اپنی زندگی کے اندر کبھی نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر یہ ایک عمل کرنا ہے کہ مجھے کبھی بھی نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ بات اپنے دل کے اندر پیدا کر لے کہ مجھے نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ اچھا، 3 عمل کیا ہے جو آپ کو خاص طور سے کرنا ہے، وہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ اب تھوڑی سی ہمت کر کے اور صبح کے وقت میں جلدی اٹھ جایا کرے، تہجد کے وقت میں، اور اس وقت 2 رکعت صلاۃ الحاجہ آپ کو پڑھنا ہے اور بڑی دھیان اور توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ اور اس وقت میں جو ایک کیفیت ہوتی ہے نا، بڑی عجیب و غریب ایک کیفیت ہوتی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ بس اب دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اور یوں لگتا ہے کہ بس تہجد میں جو بندہ کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے جو ہے نماز کی نیت باندھتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ایک یوں محسوس کرتا ہے کہ بس میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، اور ایک استحضار کے ساتھ، ایک دل کے حاضری کے ساتھ، دل و دماغ بالکل مطمئن، اس وقت بندہ ہی محسوس کرتا ہے کہ بس اب مجھے دنیا کی حاجت نہیں ہے۔ اتنی محبت اللہ سے اور ایسی کیفیت تہجد کے وقت میں بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اس وقت 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھے اور 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھنے کے بعد جو ہے سورہ رحمان کی تلاوت کرے، تھوڑی سی ہمت کر کے تھوڑا سا جلدی اٹھ جایا کرے اور اس میں سورہ رحمان کی تلاوت کرے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ میں جو ہے تہجد کے وقت اٹھ کر کے جب پوری دنیا سو رہی ہے، اے اللہ میں تنہائی میں بیٹھ کر کے آپ کے سامنے گڑ گڑا رہی ہوں، اے اللہ میرے لیے بہترین رشتے کا انتظام فرما دیجئے، اے اللہ میں اپنے نفسانی خواہشات پر قابو نہیں پا سکتی، اے اللہ میں اپنے نفسانی خواہشات کو قابو نہیں کر سکتے، اے اللہ میرے لیے اچھے رشتے کا انتظام فرما دیجئے کہ جو میرے لیے دنیا کے اندر بھی بہتر ہو اور جو میرے لیے ذریعہ آخرت بھی ہو، کہ مجھے دنیا کے اندر بھی میرے لیے ہر عمل کرنا آسان ہو، بہترین زندگی ہماری گزرتی رہے ایمان اور اعمال کے ساتھ، اور آخرت بھی ہماری سنور جائے۔ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنا ہے تہجد کے وقت میں۔ اور دوسرا جو عمل ہے، وہ عمل آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، عشاء کے بعد، اور اسی طریقے سے جس وقت آپ کو وقت ملے۔ وہ کیا ہے؟ سورہ یاسین کا عمل۔ اور سورہ یاسین آپ کو اس طرح پڑھنا ہے کہ شروع میں آپ کو 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور پھر سورہ یاسین پڑھنا ہے۔ اور سورہ یاسین کی جو 7 مبین آتی ہے، تو پہلی مبین
اس پر آپ کو جو ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنا ہے۔ پھر دوسری مبین اس پر بھی یہی عمل کرنا ہے، تیسری مبین اسی پر بھی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اور اس سے پہلے اپنے بدن پر دم کر لیا کریں کہ اے اللہ اگر میں نظر بد کا شکار ہوں تو مجھے اس نظر بد سے محفوظ فرما لیجئے اور میری حفاظت فرما لیجئے اور اس کو ختم کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نظر بد سے اگر بندش لگی ہے اس کو بھی توڑ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رکاوٹوں کو دور کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے تیسرا جو عمل ہے وہ ہے مغرب کی نماز کے بعد کا، کہ مغرب کی نماز کے بعد آپ جو ہے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھنا ہے، اور رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر یہ دعا آپ کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ساری رکاوٹوں کو دور کر دے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ کر دیجیے گا، انشاءاللہ ضرور جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔